جو چیز آئے گی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. توجہ، میں آج ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھ رہا تھا. کسی نے سوال کیا آپ سے سورہ ملک کے بارے میں، تبارک کے بارے میں، تو آپ نے کیا نفیس جواب ارشاد فرمایا. اے میرے عزیزو، اس کو پڑھ لو یا مجھ سے سن لو، تمہارا تسلی سے سینہ چوڑا ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، تبارک جس کو آپ تبارک کہتے ہیں، 29ویں پارے کی شروعات سب سے پہلی سورہ، یا اس کے گھر والے اس کے لیے تلاوت کرتے ہیں. کہا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوئی، تمہارا انتقال ہوا، تمہارے عزیز تمہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں. تمہارے عزیز ہی صرف سفید کپڑے میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں. ایسے حالات میں کون جاتا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا گیا جیسے ہی تمہارے رشتہ دار قبرستان سے 40 قدم دور جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے قبرستان میں قبر میں آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورہ ملک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گی. یہ سورہ ملک ایک حسین شکل میں آتی ہے تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں کبھی پیچھے سے آتے ہیں، لیکن وہ سورہ ملک جو ہے ہر جگہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، کون سی چیز تمہارے ساتھ جائے گی اور تم کیا کمانے میں لگے ہو. سورہ ملک کو اتنی طاقت دی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، قبر میں آ کر کے فرشتوں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، عذاب کے فرشتوں سے، کہ نہ میں عذاب دینے نہیں دوں گی. پھر وہ عذاب کے فرشتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، ہر جگہ یہ سورہ ملک ان کا مقابلہ کرتی. اخیر میں وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اے سورہ ملک، ہم خود سے نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کے گناہ ہیں، اس کی سیئات ہیں. اب سورہ ملک کہتی ہے توجہ، اچھا تم اللہ کے حکم سے آئے ہو، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں خود اللہ سے بات کر کے آتی ہوں، میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں. یہ سورہ ملک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ مولا، کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا جو مجھے ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا، جس کے گھر میں میری تلاوت ہوتی تھی؟ کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں، اس کے کچھ گناہ تھے، اس کے کچھ سیئات تھے، اتنی سزا اسے دی جائے گی. سورہ ملک کہتی ہے نہ مولا، اس بندے کو تو عذاب نہ دے، میری سفارش قبول فرما لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کے فرشتے جا چکے، قبر میں عذاب ہوگا. اب سورہ ملک کیا کہتی ہے سنو. میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو عجیب سی کیفیت تھی. یہ سورہ ملک کے بارے میں میرے آقا فرماتی کہ مولا سے، رب تعالیٰ سے جھگڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے اے رب ذوالجلال، اگر تو اسے عذاب دے گا ہی تو پھر تو اپنے کلام سے مجھے باہر کر دے. اللہ اکبر، اپنے کلام سے مجھے نکال دے، میں تیرا کلام ہوں یا نہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک، تیری سفارش میں نے قبول کر لیا، جا واپس. اور عذاب کے فرشتے جا چکے اس کی قبر میں، اب تو روشنی لے جا. اب سنو اس کے بعد کی بات میں نے پڑھا تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہوا. اے میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو. سورہ ملک اب آتی ہے، واپس آتی ہے. عذاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں، عذاب دے نہیں رہے میت کو، کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا. رب تعالیٰ سے بات کر کے، اجازت لے کر کے، سفارش کر کے واپس آئی. اور کیسے آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حدیث کو، چادر لے کر آتی ہے اور ساتھ میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے، خوشبوئیں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لیے، اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے، اس کو بچھونا دیتی ہے، خوشبوؤں سے اسے سیراب کرتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہے اے میرے عزیز، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے سورہ ملک جو ہماری قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں.